السلام علیکم سامعین، 19 محرم الحرام اور 7 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے نوح میں نقصان کتنا ہوا۔ جن لوگوں نے امام کو شہید کیا ہے، کیا ان کے مکانات بھی گرائے گئے؟ 6 لوگ کل جو پانی پت میں مار پیٹ میں پکڑے گئے تھے، کیا ان کے مکان گرائے؟ آپ تھوڑی پوری خبر سنیں۔ ہریانہ کے نوح میں تشدد کے بعد ہائی کورٹ نے ریاستی سرکار کی بلڈوزر کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ نوٹس خود ہی لیا ہے۔ ہائی کورٹ کا حکم آتے ہی ڈپٹی کمشنر دھیریندر کمار نے فوری طور پر افسران کو کارروائی کرنے سے روک دیا۔ حکومت کی مسماری مہم کو ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لے کر روکا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے جسٹس گرمیت سنگھ سندھاوالیہ نے یہ اسٹے جاری کیا ہے۔ بتا دیں، نوح میں پچھلے 4 دن سے مکانوں اور دکانوں کے گرانے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران 753 سے زیادہ مکانات، دکانیں، شو روم، جھونپڑی اور عارضی قیام گاہوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ انہیں غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ ان میں رہنے والے لوگ 31 جولائی کے فساد میں شامل تھے، ملوث تھے۔ نوح میں اب تک انتظامیہ نے 37 مقامات پر کارروائی کر کے 57.5 ایکڑ زمین خالی کروائی ہے۔ ان میں سے 162 مستقل اور 591 عارضی ڈھانچے مسمار کیے گئے ہیں۔ نوح قصبے کے علاوہ پنہانہ، نگینہ، فیروز پور جھرکا اور پیننگوا جیسے علاقوں میں بھی قبضے ہٹائے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے 3 منزلہ سہارا ہوٹل کو بھی منہدم کر دیا ہے اور یہ کہا کہ اسی ہوٹل سے 31 جولائی کے دن پتھر پھینکے گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے 31 جولائی کا سہارا لیا ہے اور 31 جولائی کی فساد والی بات، پتھر والی بات کہی ہے، تو جن لوگوں نے مسجد کے امام کو شہید کیا ہے، ان میں سے کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، تو کیا آپ نے ان کے مکان گرائے؟ اس کا آپ کو جواب آج نہیں کل دینا پڑے گا۔ دوسرا ہے، 24 گھنٹے پہلے پانی پت میں جو مار پیٹ ہوئی ہے، کچھ لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں، کیا آپ نے ان کے مکان گرائے؟ نہیں گرائے ہیں، اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ان معاملوں کو لے کر ملی جماعتوں کو اور سرکردہ لوگوں کو ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا۔ ادھر نوح میں فساد کے بعد کرفیو میں نرمی بڑھنے لگی ہے۔ آج پیر کے دن انتظامیہ نے سرکاری دفتر، بینک، ATM کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم بینک اور ATM صرف 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کھلیں گے۔ کرفیو میں نرمی کا وقت اب صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لوگ شناختی کارڈ دکھا کر سرکاری دفتر یا بینک اور ATM جا سکتے ہیں۔ نوح میں 8 اگست کی رات 12 بجے تک انٹرنیٹ بند رہے گا۔ پلول میں آج 7 اگست کی رات 12 بجے تک انٹرنیٹ بند رہے گا۔ فرید آباد کے بلب گڑھ میں کشیدہ صورتحال کے مد نظر اتوار کی رات نیٹ بند کر دیا گیا تھا، جو آج رات 12 بجے تک بند رہے گا۔ ادھر نوح کے پاس ضلع پلول میں 1 ہفتے سے بند اسکول اور دوسرے تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں، تاہم بہت کم بچے سرکاری اسکولوں تک پہنچے ہیں، جہاں سیکورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ نوح فساد کے دوران گروگرام کے پردیپ شرما کی موت کے معاملے میں پولیس نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر جاوید احمد سمیت 150 لوگوں کے خلاف قتل کی FIR درج کی ہے۔ یہ معاملہ گروگرام کے سوہنا میں درج کیا گیا ہے۔ ادھر نوح کے SP نریندر بجرانیہ نے ہریانہ میں نوح فساد میں ملوث شرپسندوں کو وارننگ دی ہے۔ انہوں نے علاقے کے سرپنچوں اور سینئر لوگوں سے ملاقات میں کہا، آپ جانتے ہیں قصوروار کون ہیں، ان کے کان پکڑ کر لاؤ، ورنہ میں لاؤں گا، اپنے طریقے سے لاؤں گا، اور میں لانا جانتا ہوں۔ بہرحال نوح میں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اب جن لوگوں کے مکانات بغیر نوٹس گرائے گئے ہیں، جنہیں 31 جولائی کا حوالہ دیا گیا ہے، ہمارے خیال میں ان سب کو الگ الگ طریقے سے بہترین وکیلوں کے ساتھ میں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، اور جن افسروں نے ایسا کیا ہے انہیں جواب دہ بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہائی کورٹ سے ایک گائیڈ لائن جاری کرانی چاہیے، اور گائیڈ لائن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی کا مکان گرا جا سکتا ہے تو کن صورتوں میں گرا جا سکتا ہے، کیا حالات ہیں، اور کیا صورتحال ایسی بنے جن میں کسی کا مکان گرایا جائے۔ اور کیونکہ مکان گرانے کے بعد میں آدمی پوری زندگی کی اپنی پیسہ خرچ کر کے جو مکان بناتا ہے، وہ اس طرح بلڈوزر چند گھنٹوں میں گرا دیتے ہیں۔